حیدرآباد سے چن کے جاتے ہیں اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں، پورے ہندوستان کے مظلوموں کی، مسلمانوں کی، دلتوں کی، تمام کمزور طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں تمام تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہر چیز سے واقف ہے، ہمارے ملک کے حالات سے واقف ہیں، کس طریقے کے قوانین آ رہے ہیں واقف ہے۔ اس کے بعد بھی ایک چیز میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں سب سے بدترین قانون جس کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، جو مذہب کی بنیاد پہ لایا گیا، وہ ہے CAA-NRC۔ نہ صرف ملک کے تمام گوشوں سے اس کی آواز آ رہی ہے، دنیا بھر سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور دنیا بھر سے اس کی مذمت کرنا اور مختلف جگہوں کے اوپر اس کے بارے میں احتجاج کرنا، اس کے بارے میں سب کو نالج ہونا، یہ سب چیز کا اگر سے کسی کو شیئر ملتا ہے یا اس کا وجہ ہے، یہ اس کی چیز کی وجہ بنے ہیں، تو آپ کے ووٹ سے چنے ہوئے آپ کا ہمارا قائد بارسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ اس کی وجہ بھی بتاؤں گا آپ کو میں۔ پارلیمنٹ میں کئی قوانین بنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کئی قوانین بنتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا آپ کو ہمارے کو، لیکن جب یہ CAA-NRC کا قانون آیا، جب بھی ہوتا پتہ نہیں تھا کچھ بھی۔ شعور بیداری اور اس کے بارے میں سب کو پتہ کیسا چلا کہ جس وقت وہ قانون، وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، تو آپ کے ہمارے قائد نے اس بل کو پارلیمنٹ میں پھاڑ کے پھینکا، یاد کریے آپ لوگ۔ اس کے بعد ہی شعور بیدار ہوا، اس کے بعد وسیع پیمانے کے اوپر اس بل کے بارے میں جانا گیا، اس کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں اس کے اوپر احتجاج ہوا۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہمارے ووٹ سے جو چن کے جو پارلیمنٹ میں جا رہا ہے شخص، وہ غافل نہیں رہ رہا ہے۔ کیا چیز پارلیمنٹ آ رہی ہے، پارلیمنٹ میں پیش ہو رہی ہے، ہر چیز کے اوپر نظر ہے۔ تو یہ کوئی اور جماعت کا، کوئی اور پارٹی سے، پھر اگر سے کوئی سیکولر پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، کسی سے بھی ہے، تو بھی وہ اپنی پارٹی پالیسیز کے حساب سے خاموش ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر، آپ کی پارٹی کے اندر، مجلس اتحاد المسلمین کے اندر غریبوں کے اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے کوئی بیریکیڈ نہیں ہے، تو ہمارے پولنگ پرسنٹیج میں بھی کوئی بیریکیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ متحد اور منظم ہوتے ہوئے ہر ایک اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ شعور بیداری آپ میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ تو تعلیم یافتہ ہے، ہر کوئی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو ووٹ ڈالنا ضروری ہے۔ آپ پہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ایک سے ووٹ ڈلایا جائے۔ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے، آپ پہ، میرے پہ، ہم سب پہ، کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پولنگ کرائی جائے، ووٹ ڈلائے جائے، اور ووٹ تمام کے تمام مجلس اتحاد المسلمین بارسٹر اسد الدین اویسی کے حق میں ڈلایا جائے۔ اگر حیدرآباد پارلیمنٹ سے ہٹ کے کہاں ڈالنا ہے سب کو معلوم ہے، کیونکہ فیڈریشن حیدرآباد پارلیمنٹ کے حد تک ہے، اور اس کے اگر سے ہٹ کے بھی لوگ ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، لیکن میں اپنی بات کو صرف حیدرآباد پارلیمنٹ کے حد تک ہی محدود رکھوں گا۔ کون نور آنکھ شمع الہی کو بجھا سکتا ہے؟ کون جس کا وہ خدا خامی اس کو مٹا سکتا ہے؟ کون؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اسد الدین اویسی صاحب، یہاں پر ہم تمام اسکول کے کرسپونڈنٹس کے ایک رہبر ہمارے لیے یہاں پر موجود ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر اسد بھائی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو اگر ہم تمام امت مسلمان کو فتح نصرت اور کامیابی اگر دینا ہے تو اسد الدین اویسی صاحب کو فتح نصرت کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو غریب مسلمان ہیں، جو ان کی پکار جناب اسد الدین اویسی صاحب ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا زندگی کے ہر
ہر شعبے میں جو ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جو ایک رہبری کر رہی ہے جناب اسد الدین صاحب، وہ امت مسلمان کے لیے، ایک انڈیا کے لیے ایک بڑے رہبر، ایک بڑے لیڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین تبلیغ راہ چوبی ترقی دے اور ان کے صحت سے نوازے میرے پروردگار عالم، اور ان کو فتح نصرت کامیابی نصیب فرمائے۔ اور یا اللہ میں جناب اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں یا اللہ، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنے میرے مالک۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔ اگر مجلس نہ ہوتی تو ہمارا یہ وجود نہ ہوتا، ہم اس آزادی کے ساتھ یہ مدرسوں کو چلا نہیں سکتے۔ بہت کم عمری سے دارالسلام کو آنا جانا ہوا، جب کچھ ہمارے سامنے چیلنج آیا تب ہم دارالسلام کو پہنچے، اور اس وقت دارالسلام نے اپنا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے سامنے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ہمارا کام کاج چلتے رہا۔ تو یہ سب ہمارے اور آپ کے آپسی اتحاد کا نتیجہ ہے، آپ کے اور میرے جو اتحاد کی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہم بڑے فخر کے ساتھ ہندوستان کے اندر، حیدرآباد کے اندر بہت ہی عالیشان زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے جو ہے اوٹی اور میسور اور بنگلور جانے کا موقع ہوا، کہیں پہ اس طرح میناروں سے آواز سننے کا موقع نہیں ملا۔ یہ اگر وجہ ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی دین ہے کہ آج ہم جو ہے مسجدوں سے باقاعدہ اذان دے سک رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ جو موڑ ہے بڑا خطرناک موڑ ہے، یہ صرف جو ہے پارلیمنٹری الیکشن نہیں ہے بلکہ ہمارا دستور داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور اگر یہ دستور مٹ رہا ہے تو سب میں پہلے میری اور آپ کی شناخت کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو میری اور آپ کی شناخت کو اگر بچانا ہے تو ہم آپ کو جو ہے جیسا کہ ابھی میرے پیش پر مخبر بتا رہے تھے کہ میرے اپنے ووٹ کا ادا دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان سب ووٹوں کو جو ہے پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا اور ووٹوں کو جو ہے استعمال میں لانے کی پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بڑا پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں کہ سلپس جو ہے ہمارے پاس نہیں پہنچ، سب سے یہ اعلان کیجیے کہ جن کے پاس سلپس نہیں پہنچے ہیں، ہم مسجدوں میں بعد نماز جمعہ اہتمام کر رہے ہیں، سب اپنا اپنا ووٹر ہیلپ لائن، اپنا اسمارٹ فون لے جائیے، اور مسجد میں موجود لوگوں سے جو ہے ان کے پاس جو اویلیبل آئی ڈی کارڈ ہے وہ کچھ لے کے آئیے بولیے۔ اس میں 4 آپشنس ہے، آپ ووٹر آئی ڈی کارڈ کے ذریعے بھی پولنگ اسٹیشن کا چیک کر لے سکتے ہیں، اپنے ڈیٹیلز کے ذریعے بھی چیک کر لے سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری کام ہے۔ اکثر ہم ووٹ ڈالنے کی وجہ نہیں ڈال کیوں سکتے بولے تو ہمارے پاس ووٹر سلپ نہیں ہے، اس لیے ہم to stand before you on this occasion. At the same time, I thank Khurram Sahab to give me an opportunity to speak in front of you. Respected Ahmed bin Abdullah Balala Sahab, MLA Malakpet constituency. Sir, your presence is just like soft petals of flower, stirring breeze of a gathering, wafting fragrance of joy. My overwhelming joy can't be felt into the string of words, but it is convincing to say our hearts rejoice brightly to give you a presence here, sir. Sir, میں آپ کے سامنے 1-2 باتیں بول کر رخصت ہو جاؤں گا جو بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے دوست ایک سکھ ہے، ان کے ساتھ اکثر کہیں دور باہر جاتا ہوں، اور میری بے چینی کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ایوب صاحب آپ کے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں یہاں پر گاڑی روکتا ہوں، آپ نماز ادا کر لیجئے۔ لیکن میں ان RSS اور BJP کے طاقتوں کو یہ یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا مادھوی لتا، انشاءاللہ جس کا پتہ بھی نہیں رہے گا 13 تاریخ کے بعد، کوئی پتہ بھی بتانے کے واسطے نہیں رہے گا یہاں پر، وہ ایک تیر کا اشارہ کرتی ہے مسجد کے طرف۔ تو میرے والدہ ہمیشہ کہتے تھے کم ظرف جب ظرف پاتا ہے نا تو مانگندے حباب کے اتراتا ہے۔ تو میں یہاں پر صرف آپ سب سے ووٹ کی پرسنٹیج کے لیے التجا کرتا ہوں۔ ہم یہاں پر اپنے اساتذہ سے اور اپنے پیرنٹ سے، بچوں سے مخاطب ہو کر گھر گھر جو جیسا بتا رہے تھے کہ ووٹنگ سلپس اگر کسی کے پاس نہیں آئے ہیں تو برابر ان تک ووٹنگ سلپس بھیجائیے اور ان کو ووٹ کی اہمیت سمجھائیے۔ ووٹ ایک تلوار کے مانند ہوتا ہے، اور اگر یہ تلوار ہم غیر مذہب کے لوگوں کو دیں گے تو ہمارے گردنیں کٹا دے گا۔ اگر وہی ووٹ ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کو آپ دیتے ہیں
تو نہ صرف آپ کا محافظ بن کے رہیں گی بلکہ آپ کو ترقی کی طرف کامزان رہیں گی. اور انہی چند باتوں کے ساتھ میں ایک شعر بول کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. صدر محترم یہاں پر نہیں ہے لیکن ان کے لیے میں یہ شعر کہتا ہوں. وہ موت بھی کیا سہانی ہوگی جو آپ کی قیادت میں آنی ہوگی. آپ یعنی اسد الدین اویسی صاحب. وہ موت بھی کیا سہانی ہوگی جو آپ کی قیادت میں آنی ہوگی. اگر موقع ملا تو آپ سے پہلے ہم سب جائیں گے کیونکہ آپ کے لیے جنت بھی تو سجانی ہوگی. شکریہ. خدا حافظ. رونے کے لیے انہیں کا دامن ہے, کوئی نہیں بولا تھا. خالی بلاتے زور سے آنسو بہانا پڑتا اور چلے جانا پڑتا. اگر کوئی آپ کے ساتھی ہے, سچے ساتھی ہے, تو یاد رکھیے پورے پارلیمنٹ نے ہمت کر کے آپ کی خاطر نہیں, مطلب سی اے کا جو کاغذات پھاڑ دیے, ساری دنیا دیکھیے دل سے پھاڑے ہو تو ہاتھوں سے نہیں. یعنی مطلب ان کے چہرے کے اوپر پوری قوم کا درد تھا. ایسا نہیں خالی پھاڑے, لیکن پوری قوم کا درد اس کے اندر شامل تھا اور اس لیے وہ کاغذ پھاڑ دیے. لیکن ہر آدمی کے اندر بھی وہی جذبے سے ووٹ ڈالی آپ نے, جس جذبے سے اسد الدین اویسی صاحب کاغذات پھاڑے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. مگر ووٹ نہیں مانگے, ووٹ ڈالو بول کے نہیں مانگے, لیکن آپ کی خاطر وہ کاغذ پھاڑے گئے. لیکن ان کی خاطر اب آپ بھی اس کا حق ادا کیجیے, اپنا حق ادا کرو. اللہ میاں قیامت کے دن پوچھیں گا آپ سے, میں تو ووٹ کی طاقت دیا تھا تو کیا کرا, گھر میں سوتا رہا, کیا سزا میں رکھ لے کے. نہیں, باہر نکلیے اور ووٹ ڈالیے اور احساس دلائیے. اس کے بعد ان کا دامن پکڑ لیجیے. آپ بھی اپنا حق اتنی قوت سے ان سے حاصل کیجیے, سمجھا. اور مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخر میں ہمیشہ کی طرح وہ دعا کرتا ہوں, ہمیشہ دعا کرتا ہوں. کیا کروں سمجھے, وہ ایک ہی رہے گی, میرا وہ سہارا ہے. عزم محکم عطا کر خدایا, حوصلوں کو نئی زندگی دے. سر اٹھائے ہر سگندھ دے, شب چراغوں کو تو روشنی دے. یہ ہر طرف پہ دیکھ لیجیے, سب چراغوں کو تو روشنی دے. تو جو چاہے تو اے میرے آقا, ڈوبے جگ سارا کشتی بچے گی. آگ میں پھول کھلتے رہیں گے, راہ دریا بناتی رہے گی. تیری قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے, ہم کو جذبے بندگی دے, ہم کو بس جذبے بندگی دے. ارے نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوگی, ہماری کشتی یار, سمجھا. اللہ چاہتا ہو سب کچھ ہو سکتا نہیں تو یا خدا جو بھی ہے سب تیرا ہے. ساری قدرت بھی عظمت بھی تیری, جان و ایمان بھی دنیا بھی تیری. موت بھی رحمت بھی, موت بھی تیری, رحمت بھی تیری. اپنا کچھ بھی نہیں, سکھ تیرا ہے. تجھ پہ مٹ جائے وہ زندگی دے, تجھ پہ مٹ جائے وہ زندگی دے. اسد الدین صاحب کے لیے یہ شعر بالکل کہ ساری زندگی وہ قوم کے لیے مٹ گئے, سمجھے. ہم بہت نوجوانی میں آتے ہوئے دیکھے, اب تو ان کی بھی داڑھی سفید ہوئی ہے. اب نہیں, اتنی خدمت کرے یار, اب ان کا حق ادا کرو. اب آپ دیکھیے یہ شعر ہے پورے مسلمانوں کے اوپر. بدری کی کامرانی میں تو ہے, تو ہی خیبر میں عظمت کی دارا. حق و باطل کے ہر مارکے میں تو رہا غازیوں کا سہارا. آج بھی ہر طرف کربلا ہے, آج بھی ہر طرف کربلا ہے. ہم کو شبیر سی تشنگی دے, ہم کو شبیر سے تشنگی دے. یا خدا جو بھی ہے سب تیرا ہے, ساری قدرت کی عظمت بھی تیری. اب آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ہماری مجلس ہر ایک آدمی یہ بولے کہ ہماری مجلس کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہماری مجلس کے, ہماری قوم کے اس کا حق ادا کیجیے. گھروں سے نکلیے اور جو ہے اپنے لوگوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اور اسکول کے کرسپونڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک بچے کے گھر کو میسیج پہنچائیے اور ان سے معلوم کیجیے کہ کتنے لوگوں کو سلپ آئے ہیں اور کتنے لوگوں کو نہیں آئے ہیں. نہیں آئے تو ان کی مدد کیجیے, ان کو گائیڈ کیجیے. شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقوا مع انفسکم واہلیکم نارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
मेरे स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स और प्रिंसिपल्स और मोहतरम अहमद बलाला साहब, MLA मलकपेट, यहाँ हम जमा होने का मकसद ये है कि अवेयरनेस के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। जैसे कि बलाला साहब ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज हैदराबाद का बहुत कम है, तो उसको हमको 90% तक ले जाना है। तो ये इंशाल्लाह हम सब का काम है। स्कूल वाले इसके अंदर काफ़ी काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कूनू मअस-सादिकीन, ऐ मोमिनो अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ दो, अच्छों का साथ दो और अपनों का साथ दो। ये अगर है तो हम मुत्तफिक होके, एक साथ होके अगर वोट डालेंगे। अब यहाँ पर करस्पॉन्डेंट्स है, एक एक करस्पॉन्डेंट के पास तकरीबन किसी के पास 10,000 बच्चे हैं, 10,000 पेरेंट है। ये लोग मोटिवेट करने के लिए वक्त नहीं लगता। इस सबको इकट्ठा करिए, जमा करिए, अपने इख्तलाफात दूर करिए। आज वक्त ऐसा है, अपनी बका का वक्त है, अपनी बका का वक्त है। जब तक कि हम अगर मुत्तहिद नहीं होंगे, हमारा वजूद पे जो है परेशानी है, हमारा वजूद कायम होना मुश्किल है। अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह अल्लाह तो रहेगा, लेकिन हमारे कायदीन अच्छे से अच्छे अगर पार्लियामेंट में गए, अगर असेंबली में गए, ये बोलने वाले होंगे हमारे खिलाफ, हमारे साथ देने वाले होंगे। इसलिए जैसा कि अभी बताए कि CAA, NRC और NPR का लोगों में शऊर नहीं था। जिस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस चीज़ को फाड़ के पार्लियामेंट में जब बताए तो सारे लोगों में शऊर पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब करस्पॉन्डेंट्स और प्रिंसिपल्स और हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज़ आप लोग सुबह जल्दी उठिए, फजर की नमाज पढ़ के 6-7 बजे वोट डालने के लिए निकलिए। 12 बजे नमाज से पहले पूरी वोटिंग हो जाना चाहिए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।